الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر آواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے درود و سلام کا پاک تحفہ پیش کرنے. پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ مجھ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں یا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے رسول سے محبت کریں. تو حضرات گرامی وقار، معاشرہ اور سماج کے بغیر، جائزہ لینے کے بغیر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا، معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے پہلے میرے محبوب کو راضی کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مومن کامل بننا چاہتا ہے یا کوئی بندہ عاشق رسول بننا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو. تو محبت کیسے کرنا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ پر محبت اس طریقے سے کرنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے محبت کرنا ہوگا. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے قول و فعل، اس کے ہر ایک بات اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے. وہ کچھ بھی کہتا ہے تو اس کی ہر ایک بات اس کو پیاری معلوم ہوتی ہے. اس کے کردار سے محبت کرتا ہے، اس کے گفتار سے محبت کرتا ہے، اس کے کیریکٹر سے محبت کرتا ہے، اس کے لباس سے محبت کرتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ایک چیز اس کو معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، پیاری معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ کو اپنانا چاہتا ہے، مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا ہے، محبت اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح کوئی محبت کرنے والا کسی کے کریکٹر سے پیار کرتا ہے تو میرے بھی کریکٹر سے پیار کرنا ہوگا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گفتار سے محبت کرنا ہوگا، ان کے کردار سے محبت کرنا ہوگا، ان کی طریقت سے محبت کرنا ہوگا، ان کے لباس سے محبت کرنا ہوگا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائے محبوب سے محبت کرنا ہوگا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ذات گرامی وقار، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا گیا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کوئی بھی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت غالب نہ آ جائے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت یہ ہے، اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مومن والا بننا چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ صحیح معنی میں مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ آپ صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر سے پیار کرنا ہوگا، ان کے گفتار سے پیار کرنا ہوگا، ان کے کردار سے پیار کرنا ہوگا، اور اولاد کی محبت سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ رشتے داروں کی محبت سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ دوست و احباب کی محبت سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ جان و مال کی دولت سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دنیا کی دولت پر اگر آپ کی محبت کامیاب ہو رہی ہے، آپ کی محبت غالب ہو رہی ہے تو آپ مومن کامل نہیں ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت غالب آ رہی ہے تو آپ مومن کامل ہیں، آپ مومن کامل ہیں۔ لیکن مومن کامل بننے کے لیے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کامل تبھی ہوگا جب تک اس کی چھوٹے بڑے رشتے دار، دنیا کے تمام جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے پیار نہ کرے، وہ میری چیزوں سے پیار نہ کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول، ایک شخص نے آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قیامت اس کو کہتے ہیں جب قیامت آتی ہے تو دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق فنا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن اللہ کے جو گھر ہیں وہ فنا نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور قرآن مجید یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت اس کو کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ وہ صحابی رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو ذرا اندازہ لگاؤ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم لوگ دوسرے کے مال کو ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے اندر برائیاں ہیں، بری چیزیں ہیں، عبادتوں سے ہم دور نظر آ رہے ہیں، نماز روزے سے دور نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کی برائیوں کی طرف ہم قریب ہیں، طرح طرح کی برائیوں سے ہم قریب ہیں۔ اگر کل میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ذرا یہ بتا کہ تو نے دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھ لیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے، کیا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا، ہر ایک چیز قطرے قطرے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ آج ہم لوگ کسی چیز کی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم کو بھی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج دیکھا جائے آج ہمارے اعمال کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خالی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور ہمارے جو برائیوں کے اعمال کے جو اکاؤنٹ ہے وہ بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں آج ہمارا اکاؤنٹ اتنا خالی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم برائیوں کی طرف نظر آ رہے ہیں، برے کاموں سے قریب نظر آ رہے ہیں، عیاشیوں کے اڈے کی طرف ہم نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہمارے اکاؤنٹ جو برائیوں کے اکاؤنٹ ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اعمال صالحہ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ خالی نظر آ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جب کسی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی کھاتا یا کوئی بینک بیلنس LIC جیون بیمہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی کسٹمر اس اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں اگر پیسہ نہ جمع کرے تو 90 دن کے اندر اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کھلوانے کے لیے بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ KYC کروانا پڑے گا تب جا کر اس کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ لیکن مسلمانوں آج ہم طرح طرح کے برائیوں کی طرف ہے، آج ہمارے اکاؤنٹ اعمال صالحہ کے خالی ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، برائیوں کی طرف ہم نظر آ رہے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ہم سے میدان محشر میں پوچھے گا کہ اے بندے یہ بتا تو دنیا سے آیا ہے لیکن ہمارے لیے کیا لایا ہے؟ کیا تو نے قیامت کے لیے تیاری کر کے آیا ہے؟ تو مسلمانوں کیا ہمارے جو کچھ بھی اعمال صالحہ کیے ہوئے ہوں گے، جو ہمارے اعمال میں اچھے نیک اعمال ہوں گے، تو مسلمانوں جو ہم دنیا میں دوسروں کے مال ہڑپے ہیں، اپنے بھائی کے حصے کو کھائے ہیں، دوسرے کو حق کو مار کر ہم عیش و آرام کے ساتھ جی رہے ہیں، کل وہی پروردگار عالم رب تبارک و تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ طلبگار ہوگا، نہ ہمارا کوئی کام آنے والا ہوگا، اس وقت ہمارے اعمال صالحہ کے اکاؤنٹ سے نکال کر اس شخص کو دے دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارا جو اعمال صالحہ کا اکاؤنٹ ہے ایک دم خالی ہو جائے گا اور اس شخص کا اعمال صالحہ کا اکاؤنٹ بھر جائے گا۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس میں پیسہ نہ ہو تو پیسہ کٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے اکاؤنٹ سے کاٹ کر اس نوجوان کے اکاؤنٹ میں پلس کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ حضرات گرامی وقار، آج اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد اس کو پکڑا جاتا ہے، اس چور کو پکڑ کے جیل میں لوگ تو ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ چھوٹ بھی چھڑا لیا جاتا ہے ضمانت کے ذریعے سے، لیکن آج کورٹ کچہری لوگ دوڑ کے چھڑا لیتے ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں تو ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ دنیا کے لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ آج چوری کرنے والا چوری کرتے وقت دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، میرا رشتہ دار مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، میرا بھائی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر وہ نہیں دیکھتا ہے تو وہ چوری کر لیتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا جو پیدا کرنے والا مالک ہے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس جگہ ہم ہیں وہ اس جگہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں تو کورٹ کچہری کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے، ہمارے کوئی گواہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر میں کوئی اگر کورٹ ہوگا یا کوئی کچہری ہوگا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کورٹ کے خود جج ہوں گے اور گواہ اس کے اعضاء ہوں گے۔ آج ہم آنکھوں سے برائی کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، لیکن کل میدان محشر میں یہی ہمارے آنکھ گواہ بن جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اے رب العالمین، یہ وہی نوجوان ہے، یہ یہی آنکھیں ہیں جو دنیا میں برائیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ ہمارے کان میدان محشر میں ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے۔ اے رب العالمین، یہ وہی کان ہے جو اس کان سے برائیوں کو سن رہا تھا، یہ وہی زبان ہے جو اپنی زبان سے برائیاں کہہ رہا تھا، یہ وہی پیر ہے جو برائیوں کی طرف چل رہا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں میدان محشر میں ہمارے اعضاء خود بخود میرے خلاف گواہی دیں گے، تو اس وقت ہم رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں؟ اس وقت ہمارا کوئی نہ بچانے والا ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ طلبگار ہوگا، نہ کوئی کسی کا یار ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی رسول نے جب اتنا عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھے، نہ نمازوں کے ڈھیر ہیں، نہ زکات کے انبار ہیں، نہ میرے پاس اچھے اعمال ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں یا کون سے برے اعمال کیے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں کہ میرے اعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول اتنا کہتے ہیں اور کہنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لیکن میرے دل میں اگر کوئی چیز ہے تو محبت رسول کا چراغ روشن ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے زکات نہیں دیے ہیں، میرے پاس زیادہ صدقہ میں نے نہیں کیا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ اگر کوئی چیز میرے پاس ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اتنا سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور فرمایا اگر ایسا ہے کہ تیرے دل میں ہر چیز کی محبت رشتے داروں سے بڑھ کر میرے لیے ہے، میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، دوستوں احباب کی محبت ہر چیز سے یعنی کہ مجھ سے کم ہے، میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اگر ایسا ہے تو میدان محشر میں کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ تو ہمیں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میرے ساتھ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار عمل کا دار و مدار ایمان ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے، اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت جبریل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابو بکر میدان محشر یعنی کہ قیامت کے دن آپ کے بارے میں کہا جائے گا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ طائرہ سدرہ یعنی کہ فرشتوں کے سردار جو شب معراج کی رات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحابی رسول کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیں گے اور کہیں گے کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک مجھ سے محبت کرنے والا دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابی رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ جب صحابی رسول نے خود فرما رہے ہیں جب تک دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں نہ چلا جائے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ صدیق کیوں نہیں دیتے شہادت رسول کی؟ صدیق کیوں نہیں دیتے شہادت رسول کی؟ روشن تھی ان کے دل پہ صداقت رسول کی۔ حضرات گرامی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی
اے علی مجھے کیوں دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر مسکراتے ہیں دیکھ کر، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے اور مجھے مسکرا ہے اور میں مسکرانے لگا اور مجھے ہنسی آنے لگی، میں مسکرانے لگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بغیر کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اگر کوئی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دی جائے گی، اور ان کے بعد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو جنت میں جانے کی اجازت اس وقت تک نہیں ملے گی جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں جانے کا اجازت اسی وقت دینا، اسی وقت اس کو میسج دے دینا کہ آپ جنتی ہو، اسی وقت اسے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ تھی صحابہ رسول اور محبت کرنے والوں کی۔ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کی طرف نکلتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہاں پر پانی نہیں ہے، اب پانی تلاش کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ اب بار بار سوال پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق جان رہے ہیں یہ تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، ساری چیزیں ان کے قبض و اختیار میں ہیں، دنیا کی ہر چیزیں ان کے قبض و اختیار میں ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں جنت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں گے جہنم عطا فرمائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے جہان کا مالک بنا کر بھیجا ہے، یہ کسی دنیا کا کوئی عام بشر نہیں ہے بلکہ افضل البشر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کے لیے تلاش کر رہے ہیں، پانی کے لیے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی پیاس لگی ہوئی ہے مجھے پانی دے دیجیے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پانی دے دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی رسول کی محبت کو دیکھو، صحابی رسول کی حقیقت کو دیکھو، صحابی رسول کی الفت کو دیکھو۔ جب صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نبی سے صرف ایک بار کہہ دوں تو یہاں پر پانی ہی نہیں پانی کا سیلاب جاری ہو جائے گا، تو شاعر کہتا ہے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آج ہم اور آپ ایسے خوش نصیب ہیں، آج اس مسجد میں خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ بھتیجے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا عالم محمد عاصم رضا خان قادری تحصیل خانقاہ عالیہ چشتیہ قادریہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، کیونکہ یہ کسی کے گھر کے شہزادے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے شہزادے نہیں ہیں، آپ کے گھر کے شہزادے نہیں ہیں، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کے گھر کے بھتیجے حضور تاج الشریعہ کے بھتیجے ہیں۔ کیونکہ آج ہم اگر حیات اگر ہماری باقی ہے، اگر کسی نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے تو جب ان کا بچہ تم سے پوچھے گا کہ ابو جان
میں تو حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بہت سنتا ہوں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ ان کو دیکھے ہیں؟ تو جو لوگ دیکھے ہوں گے، جو حضرات، وہ بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہاں میں ان کو دیکھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ تو ان کا بچہ بہت خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اپنے دوستوں احباب سے بھی ان کا ذکر کرے گا کہ میرے والد صاحب ہیں جو حضور تاج الشریعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں ہیں، زیارت کیے ہیں۔ ان کی زیارت کا ایک جن لمحوں سے انہوں نے عشق کی محبت سے دیکھا ہے، تو ایک محبت کا ثواب انہیں میدان محشر میں بھی دیا جائے گا، کیونکہ ایک عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک عالم سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے۔ اور ان کے خاندان کے بارے میں ہم جتنا کہیں وہ بھی کم ہے، لیکن ان حضرات کے بارے میں، یہ اللہ والوں کے بارے میں میں اتنا جانتا بھی نہیں ہوں، میرے اندر اتنی علم ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ حضرات گرامی، اگر وہ تشریف لائے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کے پیچھے ہم نماز ادا کریں گے، کیونکہ صرف نماز پڑھنے سے مطلب نہیں، نماز ہم جن کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے باعث ہے، کیونکہ اگر ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو میدان محشر میں بھی ہمیں یہ کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی ہمیں یہ کام آتے رہیں گے۔ اگر کسی عالم کو کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا ہوگا، اگر جب وہ میدان محشر میں اس کا کوئی نہ یار ہوگا، نہ وہ طلبگار ہوگا، نہ وہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، تو دنیا میں اگر کسی نے ایک گلاس پانی پلایا ہے تو میدان محشر میں جب وہ عالم دین جنت میں جانے لگے گا تو وہ حضرات وہ کہے گا کہ اے عالم دین، میں نے تجھے تو دنیا میں پانی پلایا ہے، تو عالم دین اس بات کو یاد کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ حضرات گرامی، ایسے عالم دین، ایسے لوگوں کی ہمیں ادب کرنی چاہیے، انہیں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ایک لمحہ کیا ایک منٹ بھی بیٹھنا ہمارے لیے باعث ثواب کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے لیے ہر منٹ، ہر سیکنڈ اگر ان کی صحبت میں ہم ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں تو ملتا ہی رہے گا، اور میدان محشر میں بھی اس کا اجر ملتا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ حضرات گرامی، ایک مصافحہ کرنے کا صرف ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی جان لے تو مصافحہ کرنے سے وہ دور نہ ہٹے، مصافحہ کرنے کے بغیر وہ نہ رہے۔ مصافحہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے، تو بڑھاتے ہی ارادہ کرنے ہی سے دونوں مومنوں کی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی عظمت۔ حضرات گرامی وقار، حضرت کفار قریش کے درمیان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں تھے، اور ان کے جو لڑکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کفار کی طرف سے تھے، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی جنگ کے لیے اتر گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قافلہ ہے اور ان کے لڑکے کا جو قافلہ ہے، جب میدان میں جنگ اسی وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا قافلہ آمنے اور سامنے ہوتا ہے، جنگ تبھی شروع کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ قافلہ میدان
जंग में जब उतर जाती है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरे वालिद गिरामी, जंग के मैदान में मेरी तलवार तो आपके गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर, अपना वालिद समझकर मैं आपको छोड़ दिया। लेकिन मुसलमानों जरा याद रखो, जो मुस्तफा का गद्दार होता है वो मुस्तफा के उम्मती का भी गद्दार होता है। लेकिन मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सुन, कसम उस ज़ात की है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी तलवार तेरी गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं तुझे अपना बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि तुझे दुश्मनाने रसूल समझकर तेरी गर्दन को उड़ा देता। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत। क्या इस मोहब्बत को क्या कहेंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे की भी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो, उड़ा देता। तो इससे पता ये चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत जो है, मोहब्बत उनकी जो है अपने औलाद से बढ़कर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अपने बेटों से ज़्यादा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, दोस्तों अहबाब से ज़्यादा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। दुनिया की हर चीज से बढ़कर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में जान की कुर्बानी लगा रहे हैं, उनकी मोहब्बत में औलाद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में रिश्तेदारों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में और दुनिया की जितनी दौलत है सबसे ज्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए राह खुदा में सब खर्च कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी भी चीज़ में जब सदका देने का जब कहीं भी बारी आती है या माले गनीमत का कोई चीज़ होता है या मस्जिद बनवाने के लिए उसमें जो पैसा लगाने के लिए जो कोई एक दूसरे से कंपटीशन लोग करने लगते हैं कि मैं 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000। मुसलमानों आप तो इतना देते हैं, लेकिन इससे कितना बढ़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ पे ज़रूरत है माले गनीमत के लिए, जंग के लिए, अल्लाह के घर के लिए जब ज़रूरत है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान उठाकर अल्लाह उसके रसूल की राह में खर्च कर दिया, अल्लाह उसके रसूल में खर्च कर दिया था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं तो क्या है। आज मोहब्बत तो कई तरह के हैं, लेकिन मैं उन मोहब्बत की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको मोहब्बत करना है तो किसी दुनियादारों से नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करना होगा, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करना होगा, हैदर कर्रार से भी मोहब्बत करना होगा, हज़रत याकूब से भी मोहब्बत करना होगा, हज़रत इब्राहिम से भी मोहब्बत करना होगा, हज़रत इस्माइल से भी मोहब्बत करना होगा। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब खुद फरमा रहे हैं कि जिसके दिल में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद फरमाया है, जिसके दिल में हज़रत अबू बकर की मोहब्बत नहीं तो उसको जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। जिसके दिल में हज़रत अबू बकर की मोहब्बत होगी जन्नत में वही जाएगा, जन्नत का टिकट उसी को दिया जाएगा, जन्नत का दूल्हा उसे ही बनाया जाएगा। आज हम सोचते हैं कि दुनिया में आज हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो तमन्ना है, जो चीज़ हम चाहते हैं, वो ड्रीम यानी कि सपने ही सपने रह जाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। जब हम इन बुजुर्गों से, इन सहाबा इकराम से जब मोहब्बत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, तो मैदान महशर के बाद जब हमारे दिलों में अबू बकर की सिद्दीक की मोहब्बत होगी, तो हम जब जन्नत में दाखिल होंगे तो हमारे वहां पे सपने भी सच होते हुए नजर आएंगे। हमें जिस चीज की खाने की चाह होगी, सिर्फ हम सोचेंगे वो हमारे सामने मौजूद हो। यहाँ पे तो हम औलिया इकराम के दरबार पर जाते हैं हाजिरी देने के लिए, दुरूद सलाम का तोहफा पेश करने के लिए, लेकिन उनसे तो हम हयात में नहीं मिल पाए हैं।
لیکن اگر وہاں پہ کسی سے ملاقات ہوگی تو صحابہ اکرام سے ملاقات ہوگی، ولی کاملین سے ملاقات ہوگی اور بزرگان دین سے ملاقات ہوگی۔ یہاں پہ تو ہم نہیں مل پاتے بڑی بڑی ہستیوں سے، لیکن جب ملاقات تبھی ہوگی جب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دراصل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اصل میں اس رب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کا پروان چڑھانے والا ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم سبھی کو ایک ایسے محبت کر کے دنیاوی محبت کو چھوڑ کر دینی محبت میں ہم سب کو ڈھل جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جب دینی محبت میں ڈھل جائیں گے تو ہمارا ہر ایک کام آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے کردار جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق ان محبت کی برکت سے سنور جائیں گے، ہمارے جو راستے ہیں جو غیر قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم کسی غیر قوم کی طرف اگر ہم آگے جا رہے ہیں تو جب ان لوگوں کی محبت ہوگی، بزرگان دین کی محبت ہوگی تو ہم اپنے پاؤں کو کھینچ لیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں، سماج میں دیکھا جائے تو دیکھنے کے باوجود اگر کسی قوم یعنی کہ غیر جو قوم ہے اس کی طرف سب سے زیادہ ہم نظر آ رہے ہیں، سب سے زیادہ ہم نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب بیٹھ کیوں نہیں رہے، بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں کیونکہ حضرت کو آنے میں تھوڑی سی دیر بھی ہو سکتی ہے، یا آپ یہ ادب میں رہنے کا قرآن و حدیث میں اس کی بہت ہی روشنی آئی ہے کہ جو شخص اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے بھی دعا پڑھ لے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا تب مسجد میں جائے، اگر ناپاکی کے حالت میں ہے تو مسجد میں نہ جائے، مسجد کے میناروں کو نہ دیکھے کیونکہ اس پر غسل واجب، ناپاکی کے حالت میں بھی مسجد کے مینار کو دیکھنا منع ہے۔ اور جب ہم مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، دنیاوی باتیں جب کرتے ہیں تو مسلمانوں وہ ہمارے ثواب کے بجائے ہمارے گناہ میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ اگر مسجد میں آپ بیٹھ رہے گفتگو دین کرنی ہے آپ کو تو کسی دینی اسلامی باتیں کریں، مذہب اسلام کی باتیں کریں، تو تعلیمات کی باتیں کریں اور کریں اس کی بات کریں، سب سے پہلے آپ مسجد کے اعتکاف کی دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد تبھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ مسجد جو ہے ہمارا گھر نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کا گھر ہے، نہ کسی کے خاندان کا گھر ہے، نہ کسی کے رشتہ دار کا گھر ہے، بلکہ اس رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس کا گھر میدان محشر میں اس دھرتی پر نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بلا لے گا، اٹھا لے گا۔ سارے قیامت آنے کے بعد سارے جو لوگ ہیں، درندے پرندے جانور چرندے جو لوگ ہیں سب یہ فنا ہونے والے ہیں، فنا پھر یعنی کہ یہ فنا میں دنیا ہے، ایک دنیا سے یہ فنا ہونے والے ہیں، دنیا سے فنا ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس دھرتی پر اس رب کے گھر میں جو قرآن بھیجا ہے، قرآن ہم سبھی کے دلوں میں بھیجا ہے، وہ قرآن کبھی نہیں مٹایا جائے گا۔ انسان مٹا لیے جائیں گے، انسان کے بچے مٹا لیے جائیں گے، جانور مٹا لیے جائیں گے، جانور کے بچے اٹھا لیے جائیں گے، حافظ قرآن کو اٹھا لیے جائیں گے، لیکن ان کے دلوں سے کبھی قرآن نہ اٹھایا جائے گا، کبھی قرآن نہ مٹایا جائے گا، قرآن کی ایک ایک آیت نہ اٹھائی جائے گی، نہ مٹائی جائے گی، کیونکہ ہمارا بھی عقیدہ اسی قرآن کی ایک آیت پر ہے۔ جب ہم کسی کو اگر کلمہ پڑھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اگر کسی کو مذہب اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھا کر ہی داخل کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں آتا ہے تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، بس ایک طالب علم ہوں،
جہاں پہ اللہ کا نام ہے وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ آج ہم لوگ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں دنیا میں، لیکن آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں جان عطا کیا، جان دے دیا، جن کے صدقے میں ہمیں یہ سورج کی روشنی ملی، جن کے صدقے میں ہمیں یہ دھرتی ملے، یہ چاند یہ دریا کی دویانی ملی، سمندر کی روانی ملی، آسمان کی جھلملاہٹ، ستاروں کی جھلملاہٹ، دریا کی نہریں، دریا کی موجیں، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ہی کے صدقے میں دیا۔ اگر ہم بھی پیدا کیے گئے ہیں تو اسی خالی کے اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چیز سب سے پہلے تھی تو نور مصطفیٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا گیا۔ حدیثوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا گیا تھا، لیکن جب پیدا کرنے کے بعد اسی نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق جب مٹی سے ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے دائیں پسلی سے یعنی کہ انسان آدم کو پیدا کیا، اور بائیں پسلی سے عورتوں کو پیدا کیا۔ ٹیڑھی پسلی، بائیں پسلی ٹیڑھی ہوا کرتی۔ آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو کچھ عورتیں بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں، جن کو سمجھانے سے بھی کوئی سمجھا نہیں پاتا، کیونکہ ٹیڑھی پتلی سے ہی پیدا کی گئی ہے، وہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے تو ان کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو ان کو اسی حال پہ چھوڑو، کیونکہ ان سے آپ بحث کریں گے تو بحث میں بھی جیت نہیں پائیں گے۔ اگر وہ مذہبی اصلاح کے خلاف جا رہے ہیں تو ان کو سمجھائیے، شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو ان کو صحیح راستہ دکھائیے، لیکن آپ کیسے دکھائیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کیجیے، علم دین حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر آپ بہت دور بھی جانا پڑے، چین جانا پڑے، سری لنکا جانا پڑے، دبئی جانا پڑے، انڈونیشیا جانا پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محمد، عشق محمد، عشق محمد، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، بھتیجہ تاج الشریعہ، بھتیجہ تاج الشریعہ، حضرت والد حضرت کیا نام عاصم رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کرنے، پھر ایک بار ہم لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، بھتیجہ تاج الشریعہ۔ حضرات گرامی، یہ وہی مثال ہے۔ آج میں نے کہا نا جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں، کل کے دن ہمارے بچے جب پوچھیں گے کہ آپ نے حضرت علامہ مولانا عاصم رضا صاحب کو دیکھا ہے تو ہم بھی بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہاں میں نے ان کی زیارت روبرو ہو کر، پیش نظر ہو کر کیا ہے، تو ہمارے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور ہم بھی بہت ہی فخر کریں گے۔ کوئی پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی غدار رسول نہیں ہے، بلکہ وفادار رسول ہم سے پوچھ رہا ہے۔ جب کوئی وفادار رسول پوچھتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایسی محبت، نبی کی محبت سے لے کر نبی کی ساری محبتیں ہیں جو وفادار مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم وفادار مصطفیٰ ہو کر، نبی کی امتی ہو کر ہم مچل جاتے ہیں، ہم مچل جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہماری دھڑکنوں میں ایک عجیب جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی ذات ہے جن کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اتنا ان کے بارے میں جتنا کہیں اتنا ہی کم ہے۔ ذات گرامی، تو ہم لوگوں کو بس اتنا ہی کرنا چاہیے
ایسے بزرگان دین کہ ہمیں ادب کرنی چاہیے، ان کی ہر ایک بات پر ہمیں یقین کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، ان کے طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے۔ آج ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن کبھی دعا میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم مزارات پہ تو جاتے ہیں، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ولی کاملین کی بارگاہ میں تو جاتے ہیں، لیکن اتنی بے ادبی کے ساتھ جاتے ہیں، اتنی گستاخی کے ساتھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہم درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اجازت ہے کہ ولی کاملین کے پاس جائیے، اگر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے تو دور رہ کر پڑھیے، ان سے قریب نہ ہوئے، کم سے کم 4 ہاتھ یا 7 ہاتھ کی دوری پر رہ کر، ادب سے رہ کر ان کے پاس ہم بیٹھے، تب اس کا جا کر ہمیں فائدہ ملتا ہے، تب ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ آج ہم ولی کاملین کی بارگاہ پہ جاتے ہیں، آج قوالیاں ایسے ڈھول تاشے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم حرام کام تو دیکھ رہے ہیں لیکن حرام کام کو ہم ختم کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ کیا اگر آپ مزارات پر ڈھول تاشے کروا رہے ہیں، گانا بجانا کر رہے ہیں، کیا اس سے آپ کو ولی کاملین جنت دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ایک حرام کام بھی کر رہے ہیں، ان کے در پر آ کر بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اور جنت کا آپ پروانہ مانگ رہے ہیں، جنت کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو جنت کا ٹکٹ ایسے نہیں ملے گا۔ اگر آپ جنت کا ٹکٹ لینا ہی چاہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرو، عثمان غنی سے محبت کرو، حضرت عمر فاروق سے محبت کرو، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ اے علی، آپ اسی کو جنت میں جانے کا اجازت دے دینا جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضرت ابوبکر کی طریقت ہوگی، جس کے دل میں حضرت ابوبکر کے لیے تھوڑی بھی عزت ہوگی، اس کو آپ جنت کی ٹکٹ دے دینا، جنت میں جانے کی اجازت دے دینا، جنت میں جانے کی جو راستہ ہے وہ راستہ بتا دینا۔ آج ہم اگر حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کریں گے، عمر فاروق سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو جب میرے محبوب نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہہ دیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی، جب ہم ان سے محبت کریں گے، اولاد رسول سے محبت کریں گے، ولی کاملین سے محبت کریں گے، جو راستہ ولی کاملین کا تھا، جو راستہ صحابہ اکرام کا ہے، جو راستہ ولی کاملین کا ہے، بزرگان دین کا ہے، وہی راستہ خاندان اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی راستہ حضور تاج الشریعہ کا ہے، وہی راستہ پیران پیر کا بھی ہے، وہی راستہ روشن ضمیر کا بھی ہے، وہی راستہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری کا ہے۔ حضرات گرامی، میں تو بس ایک طالب علم ہوں، آج میں حضرت کی پہلی بار زیارت کر رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ اس موقع پر ہم کو اتنی خوشی ہو رہی ہے میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنی خوش نصیبی ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں حضرت کی دیدار ہو رہے ہیں، حضرت کی زیارت ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اور آپ کو کچھ کرنا ہے، اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے، تو کسی دنیا دار کی محبت لے کر نہیں، کسی انجینئر کی محبت لے کر نہیں، کسی ڈاکٹر کی محبت لے کر نہیں، کسی دنیا کے محبت کرنے والوں سے اس کی محبت لے کر نہیں جانا ہے۔ اگر ہم دنیا سے جانا ہی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا یہی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مذہب اسلام کی کلمہ پڑھانے والے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، اگر ہمیں زندگی دے دے تو ان کی محبت میں دے، اگر ہمیں موت بھی دے تو ان کی محبت میں دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے استاد العلماء خلیق العلماء شہزادہ حضرت علامہ و مولانا حسان رضا صاحب قبلہ سے جب میں نے حضرت کے بارے میں کہا، کل ہمارے مسجد میں محلے میں تحسین حضرت علامہ و مولانا تحسین عاصم رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں،
میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ بول سکوں ان کی شان میں، لیکن حضرت نے کہا کہ اگر ان کے تعلق سے کچھ آپ کو واقعہ مل جائے یا کچھ لکھا ہوا کہیں مل جائے تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن جب حضرت سے میں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ القاف وغیرہ اگر حضرت کی استقبالیہ کچھ جملہ ہے تو مجھے بتا دیجیے، کہ حضرت نے ایک ڈی پی کے طور پر میرے موبائل میں سینڈ کیا۔ میں نے دیکھا حضرت کے نام سے مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں جب مولانا حسان رضا صاحب قادری سے اس کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں کیسے بولوں گا کہ وہ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں، ایسی ہستی عظیم ہستی ہے، میری ہمت تو نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا حسان صاحب نے کہا بس درود شریف کا تحفہ پڑھ کر تم کھڑے ہو جائے۔ میں کچھ تیاری نہیں کی، میں نے مطالعہ بھی نہیں کیا، میں جانتا بھی نہیں حضرت کے بارے میں، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھتیجے تاج الشریعہ ہیں، بس یہ تشریف لائے، بس میں ان کی شان میں اگر کچھ بھی اگر بول دیا یا جانے انجانے میں مجھ سے کچھ غلطیاں خامیاں قصداً سہون رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سامعین کو گواہ بنا کر مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چند منٹ کی گفتگو میں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو ولی کاملین، بزرگان دین اور خاندان اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پہ، ولی کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔